السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22 اپریل 29 شعبان بروز بدھ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے 11ویں پارے کا مطالعہ کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں بہترین توفیق عطا فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها رب یسر ولا تعسر رب یسر ولا تعسر اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ مفہوم حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم والوں کے لیے تمام مخلوقات دعا کرتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی۔ علم حاصل کرنا ایک ایسا بہترین کام ہے جس کے نور سے نہ صرف اس کو خود بلکہ آس پاس کی سب مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے۔ علم والے نہ صرف اپنی پہچان رکھتے ہیں بلکہ دوسروں کی بھی انہیں پہچان ہوتی ہے۔ وہ سب کا حق ان کو دینا چاہتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیوں کو بھی ان کا حق پہنچتا ہے، اس لیے وہ بھی ان کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ تمام مخلوقات ان سے امن میں رہتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین نفع مند علم عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے نور سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں علم کی فضیلت جو ہے وہ ہم پر واضح ہو گئی کہ ان کی کتنی فضیلت ہے کہ انسان اپنے کام میں مصروف رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو حکم دیتے ہیں اور وہ سب کے سب اس کے لیے دعاؤں میں لگ جاتی ہیں۔ تو علم سیکھنا اور سکھانا اللہ کا بہترین کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، جب تم تبوک سے واپس ان منافقوں کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دینا کہ ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے اچھی طرح باخبر کر دیا ہے، اور آئندہ بھی اللہ تمہارا طرز عمل دیکھے گا، اور اس کا رسول بھی پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے۔ پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ جب تم ان کے پاس واپسی جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، لہٰذا تم بھی ان سے درگزر کر لینا۔ یقین جانو یہ سراپا گندگی ہیں، اور جو کمائی یہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب تبوک سے واپسی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو یہ لوگ آئیں گے، یعنی منافق جو ہے ان کے پاس آئیں گے اور آ کر طرح طرح کے بہانے آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے کہ ہم اس لیے نہیں گئے تھے، ہم اس لیے نہیں گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں صرف آپ نے درگزر کرنا ہے، یعنی ان کی بات ایسے کرنا ہے جیسے سنی انسنی، اور اسے اگنور کر دینا ہے۔ نہ تو فوری طور پر انہیں کوئی سزا دی جائے اور نہ یہ وعدہ کیا جائے کہ ان کی معذرت قبول کر لی گئی ہے اور انہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ اور منافقوں کے بارے میں بتایا کہ یہ سراپا گندگی ہیں، ان کی معذرت جھوٹی ہے جو انہیں اس گندگی سے پاک نہیں کر سکتی، اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں عذاب تو بھگتنا پڑے گا ہی۔ آیت نمبر 96 سے 98 تک دیکھیے ترجمہ۔ یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ایسے نافرمانوں سے راضی نہیں ہوتا۔ جو دیہاتی منافق ہیں وہ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور دوسروں سے زیادہ اسی لائق ہیں کہ اس دن کے احکام سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے نام پر خرچ کیے ہوئے مال کو ایک تاوان سمجھتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر مصیبتوں کے چکر آ پڑیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بدترین مصیبت کا چکر تو خود ان پر پڑا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا اور جانتا ہے۔
آیت نمبر 96 کی تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے. یعنی منافقت کے علاوہ ان کی ایک خرابی یہ ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے مسلمانوں سے میل جول نہیں رکھا جس کے ذریعے ان کو شریعت کے احکام کا علم ہوتا. اور دوسرا آیت نمبر 98 میں بتایا گیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان مصیبت کے کسی ایسے چکر میں پڑ جائیں کہ ان لوگوں کو اس قسم کے احکام سے آزادی مل جائے جن پر عمل کرنا انہیں بہت مشکل لگتا ہے، خاص طور پہ غزوہ تبوک کے موقع پر، کہ یہاں ان لوگوں کو یہ امید لگی تھی کہ اس مرتبہ تو دنیا کی بہت بڑی طاقت یعنی روم کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو یقیناً وہ ظاہر اتنی بڑی طاقت سے تو شکست کھا جائیں گے اور وہ اپنی ساری کی ساری طاقت کھو بیٹھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ در حقیقت یہ لوگ خود منافق ہیں اور منافقت کے چکر میں پڑیں جو انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کر کے رہے گی. پھر آگے دیکھیے گا آیت نمبر 99 اور 100. اور انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے پاس قرب کے درجے حاصل کرنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. الا انہا آیت نمبر 99. الا انہا قربۃ لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان کی سب سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی. اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بڑی زبردست کامیابی ہے. اللہم اجعلنا منہم. تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں بھی منافق لوگ موجود ہیں اور مدینے کے باشندوں میں بھی. یہ لوگ منافقت میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں. ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر ان کو ایک زبردست عذاب کی طرف دھکیلا جائے گا. اب یہ دیکھیں آیت نمبر 101 میں جو یہ 2 مرتبہ عذاب کی بات کی گئی ہے، تو یہ 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کیوں عذاب دے گا؟ اس میں یہ ہے کہ پہلے ایک تو سزا نے اس لیے ملے گی کہ انہوں نے مسلمانوں کی شکست کی جو آس لگائی ہوئی تھی وہ پوری نہ ہوئی. یعنی آس تھی کہ شکست کھائیں گے، اور مسلمان غزوہ تبوک سے جب صحیح سلامت واپس آ گئے، یہ بذات خود ان منافقوں کے لیے ایک سزا تھی. اور دوسرے بہت سے منافقوں کا نفاق جو ہے وہ کھل گیا اور ان کو دنیا میں ہی ذلت اٹھانی پڑی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوری یعنی 2 دفعہ ان کو سزا دے گا. آیت نمبر 102 ہے. اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ نیک کام کیے اور کچھ برے. امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. آیت نمبر 102 کا پس منظر تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، بیک گراؤنڈ اس کا، کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو ظاہر ہے سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اس میں جانے کی کہ سب جو ہے وہ اس میں شریک ہوں جنگ میں، اور اس کے لیے جو ہے سب روانہ ہوں. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ تو فوراً ہی تیار ہو گئے، آپ کے آواز پہ فوراً ہی لبیک کہا اور آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے. کچھ وہ تھے جنہوں نے تھوڑی سی سستی دکھائی لیکن پھر وہ بھی تیار ہو گئے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صرف سستی کی وجہ سے، بغیر کسی وجہ کے، وداؤٹ اینی ریزن، کو خاص ریزن نہیں تھی، بس ویسے ہی سستی کی وجہ سے نہیں گئے. تو اس میں کہتے ہیں کہ 10 صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور ان لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو انہیں سخت اپنی سستی پر شرمندگی کا احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبوک سے بھی واپس پہنچے بھی نہیں تھے. تو انہوں نے خود سے اپنا آپ کو سزا دینے کے لیے ایک سزا تجویز کی، اور وہ کیا کیا کہ انہوں نے اپنا آپ کو مسجد نبی کے ستونوں سے باندھ لیا اور کہا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر کے نہیں کھولیں گے ہم انہی ستونوں سے بندھے رہیں گے. اب آپ کی واپسی کا وقت جو تھا وہ قریب تھا
اور آپ جب واپس تشریف لائے انہوں نے بندھا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر آپ کو علم ہوا کہ انہوں نے اس لیے اپنا آپ کو باندھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں بھی ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ اس موقع پر پھر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے اور انہیں کھول دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جو انہوں نے توبہ کی ہے اور خود اتنا شرمندہ ہوئے ہیں تو اس لیے ان کو جو ہے وہ معاف کر دیں اور انہیں کھول دیں۔ ان 7 حضرات میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے نام سے ایک ستون بھی ابھی تک مسجد نبی میں موجود ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس سارے واقعے میں ہمارے لیے بھی کیا سبق ہے کہ اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو فوراً ہی کیا کریں، اس گناہ کا اعتراف کریں اور اعتراف کر کے غلطی کی تعویلیں دینے کے بجائے اظہار ندامت کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں۔ آگے آیت نمبر 103 کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے باعث سے برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے اور اللہ ہر بات سنتا اور جانتا ہے۔ اب دیکھیں جب توبہ ان کی قبول ہو گئی تو صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے کچھ صدقہ کریں، یعنی ان سے کچھ صدقہ لیں اور وہ صدقہ ان کی طرف سے کریں۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں کیا سبق نکلا اس آیت میں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو بس استغفار کریں اور صدقہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ دور ہو۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے دعا کریں کیونکہ آپ کی دعا جو ہے وہ ان کے لیے کیا ہوگی، سراپا تسکین ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پھر دعا فرمائی تھی۔ آیت نمبر 103 میں ہے، اس آیت کا بھی ایک پس منظر ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ اپنا مال صدقہ کرنے کی صدقے میں دینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے شروع میں فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یعنی اب اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے تھے نہ کوئی کام کرتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آ جاتا، اللہ کے حکم سے آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اب صدقہ کرنے کا فائدہ کیا ہے یا خاصیتیں کیا ہیں، یہاں 2 فائدے بتائے گئے۔ ایک تو یہ کہ صدقہ انسان کے گناہوں کو دور کرتا ہے اور برے اخلاق سے پاک ہونے میں مدد ملتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے نیکیوں میں ہمارے خیر و برکت آتی ہے۔ تو 2 یہ فائدے ہیں، تو صدقے کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ جیسے پہلے بھی میں نے بہت دفعہ تقریباً ہر ہی لیکچر میں آپ کو ایڈوائز کی ہے کہ صدقہ جو ہے وہ روزانہ کیا کریں، جو بھی آپ کی استطاعت ہے، کم ہے زیادہ ہے، لازمی جو ہے آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ اگر کوئی وہ نہیں بھی ہوتا نا، یا بعض دفعہ انسان کے ذہن میں رہتا، بات نکل جاتی ہے، تو چھوٹا سا ایک باکس بنا کر اپنے گھر میں رکھ لیجیے گا، اور جب باکس سامنے ہوگا تو ایک ریمائنڈر بھی رہے گا، اس میں صدقہ ڈال دیا کریں۔ اور یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھا کریں کہ ایک تو میرے گناہوں کا کفارہ ہے اور میرے اخلاق درست کرنے کا ذریعہ۔ یعنی ہم اخلاقی طور پہ کتنی زبان سے بعض دفعہ غلط باتیں نکال جاتے ہیں نا، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تو صدقہ جو ہے وہ ہمارے اخلاق کو اچھا کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں اور ان میں برکت اور ترقی ہوتی ہے، یعنی ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ صدقے کا فائدہ ہے۔ تو صدقہ جو ہے وہ لازمی انشاءاللہ روز کرنا ہے۔ کیا ان کو آیت نمبر 104 ہے، کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 105، اور ان سے کہو کہ تم عمل کرتے رہو، اب اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، پھر تمہیں لوٹا کر اسی ذات کے سامنے پیش کر دیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ آیت نمبر 106 ہے، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا، یا اللہ ان کو سزا دے گا یا معاف کر دے گا، اور اللہ کامل علم والا ہے، کامل حکمت والا بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 105 میں ایک تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ توبہ کے بعد کسی شخص کو بے فکر ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ اب آئندہ زندگی میں اپنا طرز عمل درست کرنے کی کوشش
چھوڑ دے۔ یعنی توبہ استغفار تو ہمیں روزانہ کرنا چاہیے۔ ہم سے انجانے جانے میں نہ جانے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ کتنے آپ تو بخشائے تھے، معصوم تھے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات، دنیا، جنت سب کچھ بنایا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ تو پھر عام انسان ہیں، نہ جانے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں۔ تو لازمی روزانہ اللہ سے توبہ استغفار کیا کریں، بلکہ اپنے ڈیلی روٹین میں 2 نفل صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ باندھ لیجیے گا، اور 2 نفل لازمی پڑھا کریں کہ استغفار اور توبہ کے، کہ اللہ ہم سے جو گناہ ہو جائیں وہ ہمارے معاف فرما دینا۔ اچھا، آیت نمبر 106 میں آپ دیکھیں پیچھے بتایا کہ یہ 10 صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ اب ان میں 7 تو ایسے تھے کہ جنہیں فوراً ہی ریئلائز ہوا اور انہوں نے اپنی سزا خود تجویز کی، اور جا کر انہوں نے اپنا آپ کو ستونوں سے باندھ لیا۔ اب 3 صحابی ایسے تھے کہ جو اس تبوک میں ظاہر سستی کی وجہ سے نہیں گئے اور نہ ہی کوئی عذر تھا۔ ان میں کون کون تھے؟ حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی۔ ان حضرات کو ندامت تو تھی، لیکن انہوں نے توبہ کرنے میں اتنی جلدی نہیں کی جتنی ابو لبابہ اور ان کے ساتھیوں نے کی تھی، اور نہ ہی وہ طریقہ اختیار کیا جو ان ساتھ نے اختیار کیا تھا، انہیں ستونوں سے باندھ لیا تھا۔ اب جب یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے ان کے بارے میں فیصلہ ملتوی فرما دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے حکم کا انتظار فرمانے لگے کہ جب کوئی حکم آئے گا ان کے بارے میں حکم، تب جو ہے میں ان کو بتاؤں گا۔ اس وقت تک آپ نے سارے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ وہ ان سب کا معاشرتی بائیکاٹ کریں، یعنی کوئی ان سے بات نہیں کریں، اور یہ کتنے دن کا تھا؟ 50 دن کا یہ بائیکاٹ تھا۔ اور یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ پیریڈ ہم پہ اتنا سخت گزرا کہ ہم باہر نکلتے تھے تو کوئی ہم سے بات نہیں کرتا تھا، ہم مسجد نبوی جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر منہ پھیر لیتے تھے۔ مطلب بہت ہی شدید ترین ایسا دور گزرا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں بہت ہی شدید تکلیف ہوئی نا۔ اس وجہ سے جو ہے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اور توبہ استغفار کے، وہ بعد میں ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی۔ آیت نمبر 107 میں دیکھ لیجیے گا۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کافرانہ باتیں کریں گی۔ کون تھی؟ مسجد زرار کا بیان ہے، نقصان دینے والی۔ مومنوں میں پھوٹ ڈالیں اور شخص کو ایک اڈا فراہم کریں جس کی پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ قسمیں ضرور کھا لیں گے کہ بھلائی کے سوا کوئی اور نیت نہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس نام نہاد مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیں آیت نمبر 107 اور 108 کی جو تفسیر ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ یہ جو مسجد بنائی تھی نا، منافقین کا ایک بہت ہی شریر قسم کا گروہ تھا جو ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتا رہتا تھا یا سازشیں کرتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے خطرناک سازش تیار کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک عمارت بنائیں گے جس کو مسجد کا نام دے دیں گے، اور اس مسجد میں ہوگا یہ کہ یہ مدینہ منورہ کے ایک قبیلے خزرج میں ابو عامر نام کا ایک شخص تھا جو عیسائی ہو گیا تھا، اور اس نے رہبانیت اور درویشی کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے اور اس کو بہت شرف دیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دعوت دی، لیکن اس نے اس دعوت دین کو قبول نہیں کیا، بلکہ الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگ گیا اور آپ کی دشمنی پر اس نے کمر باندھ لی۔ ان سب میں سے مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی مدد اور تائید کرتا رہا۔ جب بھی کہیں مسلمانوں کا کوئی ایسا موقع آتا تو یہ ہمیشہ ان کے خلاف دوسروں کی مدد کیا کرتا، اور وہاں سے مدینہ منورہ کے منافقین کو خط لکھا
کہ میں یہاں شام میں کوشش کر رہا ہوں کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے مسلمانوں کو ختم کر دے۔ اب دیکھیں اسی نے پھر یہ مشورہ بھی دیا ان کو کہ تم مدینہ میں ہو تو ایسا کرو مدینہ میں رہ کر ایک مسجد بنا لو، اور ظاہر مسلمان تو یہ سمجھیں گے کہ بھئی مسجد ہے، اس میں نیکی کا کام ہو رہا ہے، لیکن اس مسجد کے اندر بیٹھ کر تم بغاوت کے کام کرنا اور بغاوت کے مرکز کے طور پر اسے استعمال کرنا، اور اس میں خفیہ طور پر ہتھیار وغیرہ بھی جمع کر لینا، اور آپس میں صلاح مشورے یہیں بیٹھ کر کیا کرنا، اور میری طرف سے اگر کوئی ایلچی یعنی کوئی وہ میسنجر تمہارے پاس آئے تو اس کو بھی یہیں ٹھہرانا۔ چنانچہ ان منافقین نے کیا کیا کہ قبا کے علاقے میں یہ عمارت بنائی۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو مسجد نہیں کہا، عمارت کہا۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے اب انہوں نے جا کر درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگوں کو مسجد قبا دور پڑتی ہے، اس لیے ان کی آسانی کی خاطر ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے، آپ کسی وقت آئیں اور آ کر اس میں نماز پڑھیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپسی پہ اگر اللہ نے چاہا تو میں وہاں آ کر نماز پڑھوں گا۔ لیکن جب واپسی پہ تبوک سے تشریف لائے تو مدینہ سے کچھ پہلے ذو اوان کے مقام پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام نہاد مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ساری حقیقت کھول کر بتا دی اور سختی سے منع فرما دیا کہ آپ نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی۔ اس موقع پر آپ نے وہیں سے 2 صحابیوں مالک بن وخشم اور معن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ وہ اس عمارت کو تباہ کر دیں۔ چنانچہ ان حضرات نے جا کر اس مسجد کو جلا دیا، اور کہتے ہیں اس مسجد کو جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں جلا کر اس جہنم میں پھینک دیا تھا، کیونکہ یہ مسجد کیا تھی، یہ تو مسلمانوں کے خلاف ایک سازش کا گڑھ بنایا تھا نا، تو اللہ نے اس کو متنبع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کو غیب کا علم تو نہیں تھا، آپ تو نہیں جانتے تھے، آپ تو ظاہر پر معاملہ کر لیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور آ کر جو ہے وہ اس کی اوپننگ کریں، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں سفر سے واپسی پر کروں گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں انفارم کیا تب پتہ چلا کہ اس کی حقیقت کیا تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 108 میں آپ دیکھیں کہ مسجد قبا بھی ہے اور ایک مسجد نبوی بھی، لیکن مسجد قبا جو ہے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تعمیر کی تھی جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے واپس تشریف لائے، اور قبا کی بستی میں 14 دن آپ نے قیام فرمایا، اور یہ پہلی باقاعدہ مسجد تھی جو آپ نے تعمیر فرمائی تھی، اور وہ مسجد نبوی بھی اسی میں داخل ہے جو آپ نے قبا سے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تعمیر فرمائی۔ اب ظاہر ہے یہ مسجدیں جو تھیں یہ وہ تھیں کہ جن کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی تھی اور اللہ کی خوشنودی پر۔ اس مسجد کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ اس میں نماز پڑھنے والے پاکی اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قبا والوں کی یہ تعریف بیان فرمائی تھی کہ قبا کے لوگ جو ہے وہ پاکی کا خیال رکھتے ہیں، یعنی وہ اپنی پاکی کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے جو بہترین چیز ہے اور جو مستحب ہے وہ کیا ہے؟ پانی کا استعمال، اور کہا کہ اس میں جسم کی ظاہری پاکی بھی ہے اور اعمال و اخلاق کی پاکی اور صفائی بھی۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ تو نیکی کی جو بنیاد ہے، ہمارے سامنے کیا سبق آیا کہ نیکی کی جو بنیاد ہے اصل چیز ہے تقویٰ، اور دوسرا ہے اللہ کی رضا یا خوشنودی۔ تو ان چیزوں پر جو ہے ہم نیکیوں کو لے کر آگے چل سکتے ہیں۔ آیت نمبر 110 ہے افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ رضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار ربہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین لا یزال بنیانہ الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ بھلا کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر اٹھائی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک ڈھونگ کے کسی گرتے ہوئے کنارے پر رکھی ہو، پھر وہ اسے لے کر جہنم کے آگ میں جا گرے، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 9 ہے یہ۔ اور جو عمارت ان لوگوں نے بنائی تھی ان کے دلوں میں اس وقت تک برابر شک پیدا کرتی رہے گی جب تک ان کے دل ہی ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے، اور اللہ کامل علم والا بھی ہے اور کامل حکمت والا بھی۔ اب یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ آیت نمبر 110 میں
کہ دیکھیں اللہ نے تو مسلمانوں کو متنبع کر دیا تھا نا کہ یہ مسجد کس مقصد کے لیے بنائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کر اس کو مسمار کروا دیا تھا اور آگ لگوا دی تھی نا اس میں۔ تو اب ان کے دل میں یہ تھا کہ آخر مسلمانوں کو کیسے پتہ چل گیا نا، آئندہ بھی اگر ہم اس قسم کی کوئی پلاننگ کریں گے یا ایسا کوئی کام کریں گے تو ظاہر ہے انہیں پتہ چل جائے گا، ہم نے اتنے چھپا کے یہ کام کیا لیکن پھر بھی ان کو یہ پتہ چل گیا۔ تو ان کے دل میں یہی چیز تھی کہ یہ بعد میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا سکتا ہے۔ اب غلط نیت سے اگر مسجد بھی بنائی جائے گی تو اس کا بھی کوئی درجہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت اہم سبق ہے نا کہ اگر ہم بھی دیکھیں، اگر کوئی ہم دین کا بھی کام کر رہے ہیں اور ہم بے شک ہم مسجد بنا رہے ہیں، کوئی مدرسہ بنا رہے ہیں، کوئی بھی جو ایسا کام ہے جو نیکی کا کام ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر ہماری نیت کچھ اور ہے، دنیا دکھاوا ہے یا لوگوں کی واہ واہ شاباش ہے، اللہ کے لیے ہم نہیں کر رہے تو اللہ کو ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ الٹا جو ہے وہ ہمارے لیے ہی وہ چیز جو ہے وہ اس کا باعث ہو جائے گی پریشانی کا۔ آیت نمبر 111 سے 113 تک دیکھیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے خرید لیے ہیں، اس بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں اور جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یہ ایک اللہ کا سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی، یعنی یہ آیت جو ہے تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے اور قرآن میں بھی۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو، لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ جو ہے تورات اور انجیل میں بھی یہ والی ہے نا آیت، تو اس لیے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تو ہم سے جو ہے وہ جنت کا وعدہ کر لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ نے ان کے نہیں بلکہ مومنوں سے ہم سب جو یہاں آئے ہیں نا دنیا میں، ہم سب اپنی جانوں کو گروی رکھ کر آئیں، اور گروی کس چیز کے بدلے رکھ کر آئے ہیں کہ ہمیں واپس اللہ تعالیٰ ہماری جان لوٹائے گا اور ہمیں جنت دے گا، لیکن کس وقت دے گا؟ جب ہم اس کے راستے میں کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے، تب اللہ تعالیٰ یہ ہمیں جنت واپس کرے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت دیکھ لیجیے گا 112 اور 113۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ یعنی اب یہاں دیکھیں اللہ کے ساتھ جو سودا کرتے ہیں کامیابی کا اور وہ اللہ سے پھر جا کر جنت لیں گے، ان کی کوالٹیز یہاں بتائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ توبہ کرنے والے، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدے گزارنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں پر قائم رہنے والے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ بات تو نبی کو زیب نہیں دیتی اور نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ دوست کی ہیں۔ اچھا، یہ اس طرح کی آیت پہلے بھی سورہ توبہ میں گزر چکی ہے نا، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبداللہ کے والد کو، جو تھا نا عبداللہ بن ابی، ان کا جب نماز جنازہ پڑھایا تھا تو آپ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا تھا کہ آج کے بعد آپ کسی منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، یہاں پر روک دیا گیا تھا۔ آیت نمبر 112 میں یہاں پر جو لفظ ہے نا
سائے ہونا، ٹھیک ہے، یہ سائے ہونا کی جو یہاں میننگ کیے گئے ہیں روزہ رکھنے والے، لیکن اس کے جو اصل معنی ہیں وہ سیر و سیاحت کرنے والے بھی ہیں، اور یہاں پر جو میننگ دیے گئے ہیں وہ ہے روزہ رکھنے والے۔ تو روزے کا کیا تعلق ہے یہاں سے کہ دیکھیں روزے کے حالت میں بھی انسان کے معمولات میں فرق آ جاتا ہے جیسے سیاحت میں آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو روزوں سے بھی تشبیہ دی گئی کہ یہ جو ہیں روزے رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 112 میں ہے کہ حدود کے پابند ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی حدود کے پابند ہوتے ہیں، ان حدود میں اب یہاں پر جو ہے جی ان حدود میں رہ کر ان کو انجام دیا جائے وہ تو درست اور نیک کام ہے۔ لیکن دیکھیں اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے اگر ہم کوئی بھی کام چاہے جتنا بھی نیکی کا کام ہے اگر ہم وہ اللہ کی حدود میں رہ کر کریں گے تو اس کا اجر اور ثواب ہے، لیکن اگر ہم حدود کو کراس کریں گے خواہ وہ جتنا بھی نیکی کا کام ہے، خواہ وہ نمازیں ہیں یا تلاوت ہے جو بھی ہے، تو وہ گناہ کا وہ اجر کا باعث ہمارے لیے نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بہت ثواب ہے، وہ بہت عبادت کرتا ہے، لیکن جو حقوق اللہ نے بندوں کے رکھے ہیں ان کو وہ پامال کرنے لگے تو وہ عبادت بھی انسان کی ناجائز ہو جاتی ہے۔ اب تہجد کی نماز بڑی عظیم فضیلت کی ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ نماز پڑھے جس سے سونے والوں کی نیند میں خلل آئے تو یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انسان سو رہا ہے اور وہ اس وقت اٹھ کر کھٹ کھٹ ہو رہی ہے، شور کر رہا ہے، اس کی نیند خراب کر رہا ہے، تو یہ چیز اللہ کو پسند، یعنی حقوق العباد کا اللہ نے اتنا خیال کیا۔ پھر اسی طرح والدین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی نفلی عبادت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کے پیچھے اپنے والدین کے حقوق کو پامال کرتا ہے تو یہ بھی بات صحیح نہیں ہے۔ تو اسی لیے آخر میں حدود کی حفاظت کا یہاں ذکر فرمایا گیا ہے کہ جو اپنے حدود کی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ کے حدود کی پابندی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 113 کا بھی جو ہے ایک آیت کا شان نزول ہے کہ یہ کیوں نازل ہوئی تھی۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو تھے، انہوں نے بہت زیادہ اسلام کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور بہت آپ کی مدد کی، بہت زیادہ آپ کی خدمت کی دین کے معاملے میں، لیکن جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آ کر کہا کہ آپ کلمہ پڑھنے مسلمان ہو جائیں، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، مطلب جو ابو جہل تھا نا ان کے بھائی، وہ آئے اور ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ نہیں میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اور اسی طرح جو ہے وہ دنیا سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا کہ آپ استغفار کریں، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ تو پھر اس لیے جب ان کی وفات جو ہے وہ کفر کی حالت میں ہو گئی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام نہیں لائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا کہ آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، منع فرما دیا تھا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ آپ دین میں داخل نہیں ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لیے استغفار کیا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے منع فرما دیا تو پھر وہ بھی اس سے باز آ گئے تھے۔ تو اس لیے سب کو منع فرما دیا کہ کوئی بھی جو ہے وہ کفار کے لیے نہ تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا اور نہ ہی ان کے لیے کوئی توبہ استغفار کرے گا۔ ہاں اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو کافر ہے لیکن اس نیت سے مغفرت کی اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان لانے کی توفیق عطا فرما دے، یہ دعا کی جا سکتی ہے، اور پھر اگر وہ دعا سے ایمان لے آئے گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن جس شخص کے بارے میں یقین ہو کہ اس کی موت کفر میں ہوئی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے، جیسے حضرت ابراہیم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا ان کے باپ کے بارے میں کہ آپ ان کے لیے دعا نہ کریں کیونکہ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اور اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں آیت نمبر 115، اور ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی تھی اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے اس باپ سے ایک وعدہ کر لیا تھا، پھر جب ان سے بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے دستبردار ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑی آہیں بھرنے والے اور بڑے بردبار تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ اس نے ان پر بات واضح نہ کر دی ہو کہ انہیں کن باتوں سے بچنا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔
اب دیکھیں 115 آیت میں اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ بڑے نرم دل اور رقیق القلب تھے، اور اللہ کو جب یاد کرتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بہت روتے تھے، آخرت کی فکر میں آہیں بھرتے تھے، اتنا کہ نماز کی حالت میں ان پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا کہ کسی مشرک کے لیے استغفار جائز نہیں، اس لیے جن لوگوں نے ان سے پہلے کسی مشرک کے لیے استغفار کیا ان پر کوئی گرفت نہیں، لیکن آئندہ جو ہے اس بات سے روک دیا گیا تھا، اور حضرت ابراہیم جو ہے وہ اس بات سے رک گئے تھے۔ آیت نمبر 119 میں دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آیت نمبر 116 سے 119 کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں سارے آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی رکھوالا ہے نہ مددگار۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت نظر بڑی وسیع ہے نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسے مشکل گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں، پھر اللہ نے ان کے حال میں توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفیق اور مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 117 118 ہے، اور ان تینوں پر بھی اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، جو پیچھے بھی ہم نے صحابیوں کا پڑھا نا ان کے بارے میں، یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، ان کی زندگیاں ان پر دوبر ہو گئیں، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی، تو پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ سے ہی رجوع کریں۔ یعنی اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہر حال میں چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہمارے تکلیف ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، کوئی بھی تنگی ترشی ہے، ہر حال میں ہمیں اللہ کو رجوع کرنا چاہیے۔ یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ آیت نمبر 119۔